ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكملين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے تم نے باپ ہونے کے بعد سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام والنبي الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ ہونا. آمد بہار مصطفیٰ عالم اسلام کو خصوصاً کائنات میں بسنے والے قوموں میں مبارک ہو. اللہ پاک اپنے حبیب جان ایمان شان ایمان جزو ایمان اصل ایمان حقیقت ایمان کے لیے ہم سب کی اس نشست کو اس بیٹھک کو قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ہمارا کلمہ ہے, رسول اللہ بھی ہمارا کلمہ ہے. ایمان کی دنیا جب تک بسے گی تب تک اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ذکر کرتے رہیں گے. اس کا عام مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی آج کے جلسے کی بنیاد پر ہم حق ایمان ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں. ہم اپنی دارین کی سعادت سے مالا مال ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ نبی کا حق ادا نہیں ہو رہا, یہ اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. نبی کا جو احسان ہے بلکہ نبی ہی کا احسان ہے. جملے کو کس روپ سے آپ محسوس کریں گے؟ اللہ جب خود نبی کے وسیلے سے ملا اب انسان کی کوئی کوالٹی نہیں بچ پائے. خالق جب اللہ پاک کے رسول کے وسیلے سے ہمیں ملا. 571 سال کا عرصہ گزر گیا تھا, حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا قوم کے ستانے کی وجہ سے. حضرت مریم کے گھر میں کھڑکی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا دیکھو عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں, ایسا کرو عیسیٰ کو اٹھا کر کے لے آؤ اور عیسیٰ کی شکل میں انہی میں سے کسی ایک شخص کو ان کے گھر میں لا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ اسی کو قتل کر دیں. ایسے ہی اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں. گناہ جس کا کلچر بن جائے, آوارگی کا اڈا جس کی تہذیب بن جائے, برائیاں جس کے جو اپنی سوچ میں نیچر کی اصل سمجھ جائے, وہ عرب تھوڑا سی جائزہ آپ لیں تو محسوس کریں گے کہ آج ہم 30-29 دن ہوئے ہیں 500,000 کے مسئلے کو, نوٹ بندی کے مسئلے کو, اور ہماری سانسیں کتنوں کی ہیں جو رک گئی, کتنے پریشان ہیں, کیا کیا کس طرح سے پریشان ہیں. حالانکہ دوسرا راستہ کئی طرح کا موجود ہے, مگر عرب کی سرزمین آمد مصطفیٰ سے پہلے کے تصورات کو آپ لائیں. ایک دن اور 2 دن کا مسئلہ نہیں, مہینے اور 2 مہینے کا مسئلہ نہیں, تقریباً 650 برس کا مسئلہ ہے. 571 برس تک کوئی نبی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بے لگامی قانون. آج یہ ہمیں مودی وغیرہ یا RSS وغیرہ ہمیں کیا پریشان کرے. ہماری اصلیت میں تکلیف پریکٹیکل کے طور پر ڈال دی گئی.
ہم نے تو اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ علی اصغر ایک چھوٹے سے کربلا کے میدان میں کیوں جا رہے ہیں، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہو کر کیوں جا رہے ہیں. ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ جو سانس لینے والی زندگی ہے یہ اصلی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی ہی اصلی زندگی. آپ ذرا محسوس کریں آپ کے اس اپنے حالات کو. 578 سال میں ہو گیا، گناہ کی کوئی ایسی کوانٹٹی اور کوالٹی نہیں تھی جو وہاں موجود نہیں. آج قرآن پاک کی آیت کریمہ 79 سورہ بقرہ آیت نمبر 79 کے تحت آیت کریمہ تلاوت کرو اور محسوس کیجیے گا آپ نبی کو میں محبت کا پیغام ہے دے رہا ہوں، آپ وہی پیغام سے الحمدللہ اپنے آپ میں ایک واقعی مومن ہونے کا احساس بیدار کر سکتے ہیں. محبت ایک ایسا پیغام ہے جو دل چاہتا ہے دلیل نہیں چاہتا. محبت دل سے دعا کرتی ہے نا، محبت کے لیے دلیل نہیں تلاشی ہے، دل باطنی ہے. محبت کے پیغام سے آپ اگر ایک ہوتے ہیں تو سبحان اللہ تیار ہے. ذرا محسوس کیجیے 650 برس کا عرصہ، تمام گناہوں کی کوالٹی، تمام گناہوں کی کوانٹٹی، اب اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور نہ ہوگا. عائشہ کلچر میں آپ کے نبی ہیں، ایسی تہذیب میں آپ کے نبی ہیں. آپ ہم سوچ رہے ہو کہ ان کے آنے کی وجہ سے جو ایک طبقہ یا ہم لوگ جو میلاد کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں شیئر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے پیارے. یا آپ اپنے ایمان سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان سے بغاوت کر رہے ہیں. سوچئے یہ آمد کسی بھی زاویے سے یہ تو طے ہے کہ نبی آئے ہیں، اگرچہ یہ سوچ ہے نہ منانے والوں کی کہ نہیں آئے تھے لیکن چلے گئے، لیکن آنے کا پہلو ہے، آنے کا پہلو ہے. لیکن میں ایک آیت تلاوت کروں اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے اس کی حقیقت سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 12 نمبر 1 میں آپ دیکھیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہودی اپنے اپوزیشن پر نبی کی آمد سے پہلے اللہ سے اس طرح دعا کرتے تھے. تفسیر میں حجام الترمذی وغیرہ کی شرح میں آپ دیکھیے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہم سب کی اپوزیشن پر مدد فرما جو نبی ہماری کتاب توریت میں انجیل میں تو نے جس نبی کے بھیجے جانے کا وعدہ کیا، بھیجنے کا وعدہ کیا. بھیجنے کا نبی نہیں آئے، دھیان دیجیے نبی نہیں آئے. اور مصطفیٰ کا ذکر اپوزیشن کے اوپر غالب آنے کے لیے رب سے، بلکہ تفسیر میں یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ توریت یا انجیل کو لاتے، بلکہ انجیل کو لاتے اور انجیل میں جہاں پر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مصطفیٰ جہاں پر ہوتا وہاں پر انگلی رکھ کر کے کہتے تھے اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے اپوزیشن پر مدد کر، اس نبی کے وسیلے سے. نبی نہیں آئے ہیں یہ محسوس کیجیے. سارا اختلاف ختم ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سی لوجک محبت کا دبایا، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. نبی نہیں آئے اور ان کے ذکر سے جنگیں جیتی جا رہی ہے، نہیں آئے ہیں جیتی جا رہی ہے. ارے اب تو چھوڑو منانا نہیں منانا چھوڑو، ایک راؤنڈ ہے آ گئے ہیں نبی، آ گئے ہیں یہ طے ہے. اب 63 سال کے بعد چلے گئے یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے، آ گئے ہیں یہ طے. نہ آنے میں وہ پہلو نہیں تھا جس کو کمان کہتے ہیں، مشاہدہ کہتے ہیں، لیکن آنے میں جو کمان ہے کہ آئے تو آمد مصطفیٰ سے پہلے جب کفاروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں جیتنے کے لیے دعائیں کی جاتی تھی تو ابن کثیر کہتے ہیں فَيُنْصَرُونَ، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور ان کی مدد کی جاتی، ان کی مدد کی جاتی تھی. اب تو یقین ہو گیا کہ یہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں. اب وہ جانے والا پہلو چھوڑو، ایک پہلو تھا کہ مصطفیٰ نہیں تھے، نہ ہونے کے پہلو میں توجہ، نہ ہونے کے پہلو میں جب مصطفیٰ کا ذکر ہوا اور اللہ پاک نے ان کے ذکر سے مدد
بات سنیے، سورہ انفال آیت نمبر 33 اللہ پاک فرماتا بھائی محبت کا پیغام آج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ آج نہیں آپ قریب ہو گئے نبی کی محبت پر کبھی نہیں یہ ہو سکتی۔ دھیان دیجیے، مجھے تکلیف اس وقت ہوتی کہ بتائیے اگر ہم جنت جائیں تو آپ کو تکلیف کیوں؟ آپ جنت جائیں تو آپ کو ہم کو تکلیف کیوں؟ خوش ہونا چاہیے نا، خالی بولے نہیں کہ مومن نہیں پتہ کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، تو ذرا اس کا مظاہرہ تو بھی کیجیے، اس کا انداز تو بھی کیجیے۔ ہر جگہ ایک جملہ بول رہا ہوں، دسترخوان جب پوچھتا ہے تو دسترخوان پہ کچرے کچرے پھینکتے ہیں، اور کچرا جب پھینکنے کی باری آتی تو دسترخوان کو نہیں پھینکا جاتا، کچرے کو پھینکا، ہڈی گڈی جو پھینکتے ہیں اس کو پھینکا۔ ایسے ہی اگر میلاد النبی کے حوالے سے کچھ گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، ذکروں کے حوالے سے کچھ گڑبڑیاں نوجوان کر رہے ہیں، تو آپ نوجوان کو کہو ذکر کو خراب مت کرو، ذکر کو خراب مت کرو، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ذکروں کو مولا نے لپیٹ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ وہ ذکر ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر لکا ذکرک، جملے میں بولتا ہے ورفعنا لکا ذکرک، آپ کی خاطر، ذکر کا صرف نہیں فرمایا، ورفعنا لکا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر، یہ آپ کی خاطر کا مطلب یہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب ذکر خیر کے حامل ہیں کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کیے ہیں، رحمت کو بلند کیے ہیں، لیکن ان اچھوں میں تمام تر خوبیوں کے حامل اگر میں نے کسی کو منفرد انداز میں رکھا ہے تو واہ، آپ بتائیں ایسا نبی آپ کے پاس آ جائے اور آپ جو ہے طبقاتی تصور میں اس نبی کو یوز کر رہے ہیں، طبقاتی تصور میں اس نبی کو یوز کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نبی کی وجہ سے سارے طبقات کا خاتمہ ہو جائے اور سیاہ و سفید ایک ہو جائے، نبی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے جب نبی کو بھیجنا چاہا، تو رات اور دن کو بلایا، تجھ میں بھیجوں یا تجھ میں بھیجوں؟ رات سے پوچھا تجھ میں بھیجوں، دن سے پوچھا تجھ میں بھیجوں، تو رات نے کہا مجھ میں بھیج، دن غصہ میں آ گیا، دن نے کہا مجھ میں بھیج، رات میں غصہ میں آ گیا، رب نے نہ دن میں بھیجا نہ رات میں بھیجا، سن کے صادق تھے۔ دیکھا اور جانتے ہیں کہاں بھیجا؟ انڈیا میں نہیں بھیجا، مکہ کی اس سرزمین پر بھیجا کہ آپ جب ناپیں گے جغرافیائی طور پر، آپ میپ کے حساب سے ناپیں گے تو وہ سینٹر ہے پوری کائنات، ایسی جگہ بھیجا۔ دیکھ رہے ہیں سارے سوتیلے پنی کو پروردگار اسی محمد کی آمد میں ختم کرنا چاہا، سارے اختلافات اور انتظارات کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ پیارے اس نبی کی خاطر، خدا کے واسطے نبی کی خاطر بولو مت کلمہ گو کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر محسوس کرو کہ اللہ اور رسول کی بنیاد پر ایک ہو، محسوس کر کے۔ اللہ رسول کا مطلب ہرگز نماز نہیں صرف ہے، ہرگز روزہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کا مطلب ایک ہونے کے لیے محبت ہے۔ نماز افضل اگر ہوتی، توجہ دیجیے، نماز افضل ہوتی تو اعلان رسالت ہو چکا، 40 سال کی عمر پاک پر اللہ کے رسول کو اعلان کا حکم ہو چکا کہ حبیب اعلان کیجیے، اعلان کر رہے ہیں 41 42 43 یہاں تک کہ 52 ایئر 12 ایئرس 12 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر اللہ نے معراج میں بلایا اور نماز، اب نماز دیا، سمجھے کچھ؟ تو نماز اور اعمال کی بنیاد پر اتحاد نہیں، نبی کی بنیاد پر اتحاد، مصطفیٰ کی محبت کی بنیاد پر اتحاد کرو۔ خدا کی قسم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عمل کی بنیاد پر کرتے ہو، اسی لیے عمل کی بنیاد پر کرتے ہو، اس لیے اتحاد نہیں ہو پا رہا۔ محبت کی بنیاد پر کرو، ایک دم آٹومیٹک ہو جائے، ورنہ وہ ساس کتنا اچھا بھی اگر اس کی بہو حلوہ بنائے، اگر نیگیٹو تصور رکھے تو وہ الٹے ہو۔ محبت سچائی زہار یہ سب کو نہیں، محبت دل کو دیکھتا، یعنی شروع ہی دیکھا دل کو دیکھتا، اور اس میں ٹیڑھا پنی نہیں، اس میں سیدھا پنی نہیں، سیاہ اور سفید سب کا خاتمہ ہو جائے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، افضل العبادات آپ ذرا محسوس کیجیے، سب سے پہلے نماز، اور اس کے بعد ہجرت کر کے جب مصطفیٰ مدینہ جا رہے ہیں تو حج ہے، زکات ہے، جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں سب مدینہ میں، سب مدینہ میں۔ اب آپ بتائیے اعمال کی بنیاد پر کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اعمال کی بنیاد پر، اتحاد ہوگا تو نبی کی بنیاد پر، مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوگا۔ اس راز کو سمجھیے، اس راز کو سمجھیے۔ آپ مجھے سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، جب اعلان رسالت کیا مصطفیٰ نے، اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت کرنے کے بعد
سب سے پہلے عورت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مرد میں حضرت ابوبکر صدیق، غلام میں حضرت زید، بچے میں حضرت علی. صحیح ہے. 1 سال 2 سال کا عرصہ گزرا عمر فاروق. 50 سال کے اندر تو سبحان اللہ کتنے یعنی بڑے بڑے اجلا، عثمان، عمر، بڑے بڑے اجلا صحابہ ایمان لا چکے. اب آپ بتائیے ان کا کام کیا؟ ارے جب نماز آئی نہیں، حج آئی نہیں، زکات آئی نہیں، کچھ آئی نہیں، جب حکم نازل ہی نہیں ہوا، شریعت نازل ہی نہیں ہوئی، نوٹ کیجیے گا اور آپ سمجھیے گا شریعت کے تحفظ کو بھی. اور یہ حکومت جو آپ پر ظلم کر رہی ہے، اس سے آپ کو ایک بیس ملے گا یزیدیت اور حسینیت میں فرق کرنے کا. ایک بیس ملے گا پیارے کہ یہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ تم زیر ہو جاؤ، سوئے رہو اور اپنا قانون اور اس کی بالادستی بنائے رہے. لیکن سنو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہمارا نام، یہ ہمارا نام ہے. آج بھی کربلا ہو جائے گا تو ہم علی اصغر کے جیسے چھوٹے نہیں ہیں. توجہ دیجیے گا عمر میں، آج ہر سنی الحمدللہ، ہر مسلمان الحمدللہ علی اصغر کے اس بچپنے کے واسطے سے تیار ہے شریعت میں جانے. نہ UCC کو قبول کرے گا مسلمان، اور نہ مسلم پرسنل لا میں انٹرفیئر کو قبول کرے گا مسلمان. لیکن ایک مسلمان، اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس میں بتانے جا رہا ہوں. آج جلسے کر لو، میڈیا کو بلا لو، شہرت پالو، یہ بیس اگر ہے تو کوئی فائدہ نہیں. بیس سمجھو. نماز بیس نہیں ہو سکتی، حج بیس نہیں ہو سکتا، زکات بیس نہیں ہو سکتی. بیس ہے مصطفیٰ، رسول اعظم ہے. اعلان کر دیتے ہیں چلو جنگ میں، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. 313 چلے گئے بدر کے میدان میں، چلے گئے بدر کے میدان میں، کوئی ہتھیار نہیں. بس کیا سوچ کر گئے؟ کیا سوچ کر گئے؟ مصطفیٰ. اور ایسا بھی ہوا کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے سارے صحابہ کو اعلان کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا. کوئی اگر پریشر میں آئے ہو تو جانے کی اجازت ہے، کوئی پریشر میں آئے تو جانے کی اجازت ہے. مصطفیٰ جانے رحمت سب کو سلا دیتے، سب کو بدر کے دوسرے دن میں جو ہونے والا ہے رات میں سلا دیتے اور چلے جاتے ہیں بدر کے میدان میں اور دعا کرتے. اے اللہ، یہ نہتے ہیں نہتے، اگر تو نے اس کو غلبہ نہ دیا تو کوئی عبادت کرنے والا نہیں. مصطفیٰ نے دعا کیا تو دعائے مصطفیٰ عبادت کا تصور ہے. کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. تو اب بدر، حنین ہو، جتنی بھی جنگیں ہو، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے جیتی جا رہی ہے، طاقت کی وجہ سے نہیں جیتی جا رہی. تو آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلم پرسنل لا کی حفاظت UCC سے نہ متحفظ ہونے کے لیے یا ان ظالم حکومت کی حکومت کو پسپا کرنے کے لیے، تو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی محنت، اپنا مرکز حیات اور اپنی مرکز حیات کا تصور مکمل طور پر مان لو. خدا کی قسم کامیابی تمہاری قدم کو چومے، کامیابی قدم کو چومے گی. کتنا یہ نہیں منانا کہتے، وہ نہیں منانا کہتے، یہ کتے پتے والی دنیا ختم کر دو. اپنا نبی جب اینی ٹائم ہمارے ایمان میں شامل ہے تو نہ ہم 12ویں، نہ ہم 11ویں، نہ ہم 1 سے لے کے 12، ہم آل ان آل جب تک زندہ ہے اپنے نبی کا ذکر نہیں بھول سکتے، نہیں بھول سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے. اور آپ سوچئے کل میں ایک جملہ صوفی صاحب، اعظم علی صوفی صاحب ماشاءاللہ سیدھے سے لگا دی. اس جملے کو سننے بڑا مزہ آئے گا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. درود شریف پڑھیے. ایک جملہ کہا میں نے، یہ بتائیے کہ نماز کیا ہے؟ توجہ اللہ. یہی بولتے ہیں نا کہ نماز جب پڑھنے آتے ہیں اللہ کی عبادت، پرے ٹو گاڈ، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. توجہ دیجیے، اب محسوس کیجیے اللہ کی طرف توجہ کامل ہونے کا جو سب سے بیسٹ پہلو ہے وہ نماز. صحیح ہے؟ مناجات مع اللہ، مناجات اللہ کے ساتھ بات کرنا، اللہ کے ساتھ سرگوش کر. بلکہ حدیث میں سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو. مطلب نماز اس بیسٹ کوالٹی عبادت کی سب سے بیسٹ کوالٹی اللہ کی طرف توجہ کامل ہونے کے لیے. لیکن ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ بھی پیچھے ہو گئے. امام صاحب نے پڑھا الحمدللہ سے والضالین تک، اور امام صاحب شروع کر رہے پہلی رکعت میں جو ضم سورہ واجب ہے، پہلی 2 رکعت میں ضم سورہ واجب ہے. امام صاحب شروع کر رہے ہیں والضحا واللیل اذا سجى، پہلی رکعت، اور دوسری رکعت میں شروع کر رہے ہیں الم نشرح لک صدرک. اب آپ غور کیجیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں محسوس کرو اس بات کو کہ آپ نے نماز کو کیا تصور دیا تھا، کیا سوچ کر آئے تھے. نویت ان اصلی للہ تعالی، نیت کی میں نے اللہ کے واسطے نماز پڑھنے کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرح، یہ سب اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں. لیکن جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں
بھی فقط اہتدوا. اے لوگوں اگر یہ صحابہ کی طرح ایمان کا اسٹیٹس رکھو گے تو ہدایت پاؤ. صحابہ کی طرح ایمان، یہ کہا صحابہ کی طرح عمل. ان آمنو کہا، ان عملو نہیں کہا. اگر عمل کرے لو، ان آمنو ایمان، اور اعلان رسالت سے پہلے ایمان کی کیٹیگری آ رہی. ایمان لا رہے ہیں لوگ، ایمان لا رہے ہیں. آج کا سچویشن ہے کہ سنو قرآن پاک کی بنیاد پر سنو. چھوڑو تحقیق محققین، چھوڑو پوری دنیا اور اقربائیت اور اعزائیت کے پہلو، چھوڑو مجھے لیکن مصطفیٰ کو مت چھوڑو. آقا علیہ السلام قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 20 اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، ماننا تجھے اللہ کو، ماننا تجھے اس کے رسول کو ہے، لیکن لاؤ لگانے کی جب بات آئے تو میرے حبیب سے لاؤ لگا. لا تولوا عنہ وانتم تسمعون. نبی سے مت پھیرنا، کیونکہ ساری قوموں کو میں نے جو تباہ کیا ہے وہ صرف اس لیے تباہ کیا ہے کہ نبی سے روک گیا. نبی کو جھٹلایا تھا، ورنہ 650 برس تک بلکتا میں نے دیکھا ہے قوم کو. میں تو تھا هو الاول والآخر، اللہ تو اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے. ایسا اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں. اللہ ہے اینی ٹائم، ہمیشہ، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. اللہ جب ہے تو یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا. بالکل دیکھ رہا ہے. پھر بھی کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ پریشانی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج کی تاریخ میں جملہ حقیقت کا سن لو. اللہ نے صاف وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے حبیب مکرم، آپ قوم میں ذکر کے اعتبار سے موجود رہیں گے، ہم عذاب نہیں دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم عذاب نہیں دیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے سورہ مائدہ آیت نمبر 118 میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، دھیان دیں، رو رہے. حضرت جبرائیل کو پروردگار عالم نے بھیجا، اذهب الى محمد، یا جبرائیل محمد کے پاس جاؤ. اے جبرائیل، محمد کے پاس جاؤ اے جبرائیل، اور پوچھو ماذا یبکیک. اے حبیب، آپ کو کس چیز نے بلایا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے میری گنہگار امت کی فکر ہے، امت کی خاطر رو رہا. جملے پہ غور کیجیے، فاطمہ کی خاطر نہیں کہا، حسن و حسین کی خاطر نہیں کہا، امت کی خاطر. 1400 برس پہلے منظر کو محسوس کیجیے. ہم آپ نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت میرے آقا علیہ السلام ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں یاد کریں. اور یاد بھی ایسا نہیں ہم تو کھا پی کر یاد کر رہے ہیں، وہ پیٹ پہ پتھر رکھ کر یاد کر رہے ہیں. اور یاد بھی وہ نہیں جو پرسنل ان کا ظاہری فائدہ ہو. یاد ہو کہ تم ہو یہاں، تمہاری بخشش کا سامان کرو. انہوں نے میری امت میری امت میری امت میری امت. جبرائیل علیہ السلام پھر گئے، حالانکہ خدا کو سب معلوم ہے، لیکن بار بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل کو دیکھ کر تمہیں محسوس کروانا چاہ رہا ہے. سید الملائکہ کو اپنے حبیب کے پاس بار بار بھیج رہا ہوں. اے امتی، تو ذکر مصطفیٰ سے مجھے الرجی کیوں؟ الرجی ملنی چاہیے، یہ الرجی کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل گئے تو سیدھا قرآن میں پھر بھیجا کہ جاؤ کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے میرے حبیب، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے اور آپ کو دکھ نہیں دیں گے، آپ کو دکھ نہیں دیں گے. میں کثیر کہتے ہیں اللہ پاک نے کبھی وعدہ لیا، مصطفیٰ کی باتیں کھل گئی اور ایک جملہ
लकड़ी उठाते थे, कीले उठाते थे हजरत उमर और कहते थे ए लकड़ी तू उमर से अच्छी है, तू उमर से अच्छी है। वजह आजू बाजू वाले पीछे वाले मानने वाले पूछते थे क्यों? कहा सुनो इनसे जो है अल्लाह हिसाब नहीं लेगा और हमसे अल्लाह हिसाब लेगा। ऐसे सलगते बंदे जब साहिबाने तकवा अपने आप को गुलाम नहीं करते थे तो बताओ तुम क्या कामिल तकवा हो? साफ कहोगे गुनहगार होना तो कमांडर है, मुत्तकी होना कमांडर नहीं है, परहेजगार होना कमांडर नहीं है। लेकिन सुनो मेरा आका कहता, मेरा नबी साफ फरमाते हैं मेरा एक गुनहगार भी अगर जहन्नम में होगा तो मैं उसे उस वक्त तक जब तक जन्नत में न दाखिल कर दूं राजी ही नहीं हूं। और मेरे रब ने कहा है कि मैं ऐसी करूंगा, देखता हूं ऐसी उम्मत हो जाए अपने नबी की खातिर एक हो जाए। मत छोड़ो हमारी सुन्नियत पर, छोड़ो हमारी मतलब हमारी तबकातियत पर, छोड़ो हमारे अलामा जुदा, मत देखो हमें मुस्तफा को देख, अपने नबी को देख, अपने आका को देख। वो आका 1400 बरस पहले तेरी बख्शिश का सामान कर दिए और आज तू उनकी निस्बत वाली तारीफ पर बिदअत का फतवा, बिदअत का फतवा नहीं प्यारे, ये नहीं है। कुरान सुनो सूरह रहमान आयत नंबर 60 अल्लाह पाक फरमाता है जज़ाउ एहसान लिल एहसान, रब का मुतालबा एहसान के बदले एहसान ही होना, एहसान के बदले एतराज नहीं का एहसान होना। मुस्तफा का एहसान नहीं है कि तुझे रब ने दिया, रब दिया। मुस्तफा का एहसान नहीं है कि कुरान दिया, मुस्तफा का एहसान नहीं है कि सब कुछ दिया। नहीं समझ में आ रहा? खुद फरमाता है मौला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ईमान वाले हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान अजीम है। लक़द अजीम इसलिए क्या है? तहकीक के अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर कि उसने अपने हबीब को भेजा, रसूल को भेजा, रसूल की बेइज्जती, रसूल की बेइज्जती, रसूल की आमद की सबसे बड़ा एहसान। एहसान का मुतालबा यही है बिदअत का फतवा लगाओ। अरे हम गलत कर रहे हैं तो हमें खराब कहो ना, उम्मत गलत कर रही तो उम्मत को खराब कहो ना, नबी को खराब मत करो। ये मिलादुन नबी है, ये मिलाद अहले सुन्नत नहीं है, ये मिलाद सुन्नियत नहीं है, मिलादुन नबी है, नबी का मसला है। महसूस करो आप इसको, मेरा दिल दुखता है इसलिए बोलता हूँ, ये महसूस करो दुनिया, ये नबी का नबी के मिलाद का मसला है, नबी से रिलेटेड पहलू है, ये हमारा और आपके पहलू नहीं है। हम बच्चों का बर्थडे मनाते तो हैप्पी बर्थडे बोलते, केक काटते, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। ये बर्थडे का मसला नहीं, मुस्तफा की आमद का मसला। और सुन अपने बच्चों के मसले में माँ के हमल का जिक्र नहीं करते हो, ऐब जानते हो, लेकिन इसमें जिक्र करते हैं अम्मा का तो हमारी खुशियों की इंतहा नहीं है। आमना बता मेरा हबीब जब तेरे पेट में था तो कैसा महसूस हुआ? आमना कहती है मुझे तो हमल का एहसास ही न हुआ। क्यों? ये जवाब सिर्फ इसलिए दिया कि मुस्तफा जान रहमत अगर हमल के अंदर मुझे एहसास और तकलीफ होती तो वो रहमतुल लिल आलमीन कैसे होते? पेट के अंदर का भी आलम भी तो मुस्तफा के लिए रहमत है, वो हर आलम की रहमत है ना, इसीलिए मुझे एहसास न हुआ। सुन तकलीफ की दुनिया में रह करके भी मुस्तफा जान रहमत ने एहसास है तकलीफ न दिया। तुम तो पहले ही से अल्लाह पाक की तरफ से सेलेक्टेड हो गया, सेलेक्टेड हो, मुंतखब हो। महसूस करो तुम्हारे सिलेक्शन का राज मुस्तफा, तुम्हारे इंतखाब की हकीकत तेरा हबीब है। हमें छोड़ दो, खत्म कर दो, कुछ नहीं। ये बहुत तकलीफ होती है, मोदी जी ने आपके लिए या हुकूमतों ने आपके लिए ये जो 2 साल 5 साल की हुकूमत आप पर अफेक्टेड हो गई, परेशान हो गए। अरे आप भी बताइए, इसी ने कहा था कि ये लोग जब कानून बताते हैं, कानून जब बनाते हैं तो ये पास्ट और प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते, गुजरी हुई और मौजूदा हालात को देखते हैं। इसीलिए तो रोने वाली औरतों को लाकर के खड़ा कर रहे हैं मीडिया में, ये देखो 3 तलाक दे दिया, चलते फिरते इनका क्या बना, उनका क्या बना। ये जो हालात देख रहे हैं उन हालात की बुनियाद पर बात करते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते। लेकिन खुदा की कानून पर कुर्बान करो, खुदा का कानून पास्ट प्रेजेंट को देखता ही है, फ्यूचर भी देखता। इसलिए इस कानून को, इस कानून के लिए इन्वेस्टेड होना सही है, इंटरफियर नहीं हो सकती, मुदाखलत नहीं हो सकती। इसलिए कि तुम हमें क्या औरतों के हुकूक बताओ, तुम देखकर औरतों को समझते हो, रब पैदा करता है। मुस्तफा जाने रहमत को सारी
تھا کھڑا کر جس کو بھی اعتراض کرنے کھڑا کرنے کے بعد ان سے پوچھو کہ تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی، تمہاری عمر 26 سال ہے، ایک 2 سال کی بڑی لڑکی ہے تم سے عمر میں اور کماری ہے، شادی شدہ نہیں، کرے گا شادی؟ فوراً کہے گا کیا لکھ بیٹھے گا؟ صحیح ہے؟ نوجوانوں محسوس کرو اس بات، صاف کہو گے کہ ماں باپ کو نہیں ملے گا، تمہاری لڑکی نہیں مل رہی، بولیں گے آپ؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اس عمر پہ قربان جاؤ، 25 سال کی جوانی ہے اور 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ دونوں شادی آلریڈی ہو چکی، یہ بات غلط نہیں بولنا، ام المومنین ہے، دونوں شادی ہو چکی ہے، وہی جوانی قربان کر رہے ہیں اس عظیم الشان 40 سال کی عورت پر۔ ہے ایسا کوئی عورت کا پاسدار؟ ہے ایسا کوئی عورت کا حقوق دیکھنے اور دینے والا؟ نہیں، اس لیے مجھے پرسنل نام سکھاؤ، لیکن جانتے ہو یہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ عباس نقوی ہے، اس کی وجہ شاہنواز حسین ہے، اس کی وجہ شاہ سلمان ہے، یہ نام کے مسلمان ہے اس کی وجہ۔ اے نوجوان، اے بزرگوں، اگر تم نے صحابہ کے بیس پر اپنی اولاد کا اسٹیٹس قائم نہ رکھا تو یہ تمہیں یوز کر کے پورے کر دیں گے۔ وہ غلام جس نے کہا تھا مشرک سے شادی مت کرنا، شاہ رخ نے مشرک سے شادی کیا ہے، عباس نقوی نے مشرک سے شادی کیا ہے، شاہنواز نے مشرک سے شادی کیا ہے، ہندوؤں سے شادی کر کے یہ مسلمان کے پرچارک ہے، میڈیا میں آ کر یہ بول رہے ہیں ہندوستان میں مسلمان سب سے اچھے ہیں اس لیے کہ تو BJP کا لیڈر ہے۔ نہیں، مسلمان انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں اچھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف کو اپنی اچھائی اور برائی کا مدد نہیں سمجھتے، ان کی اچھائی کا راز محمد ہے، اسی لیے وہ انڈیا میں نہیں رہتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سعودی عرب میں بھی رہتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ کوئی لفظ تمہیں افیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی قبیلہ افیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ملک افیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک انسان کے شہرت سے زیادہ قریب ہے، حبیب پاک مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے آج کے میلاد النبی کا اور اس سال کے میلاد النبی کا پیغام محسوس کرو، میلاد النبی کا پیغام مصطفیٰ کی محبت پر ایک ہے۔ میلاد النبی بول رہے ہو آپ، اس لفظ کو تو محسوس کرو یار، میلاد النبی مطلب نبی کی میلاد، تو کیا کلمہ آپ نے کس کا پڑھا؟ ہمارا کلمہ پڑھا، تو پھر آپ ایسا جملہ کیوں بول رہے ہیں کہ میلاد النبی کوئی بدعت ہے؟ میلاد النبی بدعت کیسے ہے؟ جب نبی بول رہے ہو تو نبی سے ریلیٹڈ چیز بدعت کیسے ہو سکتی؟ نبی سے ریلیٹڈ چیز توجہ دیجیے، نبی سے ریلیٹڈ چیز مٹی ٹچ ہو جائے تو اللہ قسم یاد کر لے، مٹی ٹچ ہو جائے، کعبہ پونے 600 برس تک، بلکہ آدم نے بھی اس کی تعمیر کی، فرشتوں نے بھی اس کی تعمیر کی، کعبہ موجود تھا، سینٹر آف کائنات، کائنات کا سینٹر بنا، کائنات کا سینٹر بنا، وہ موجود تھا، ننگے ناچ ہو رہے تھے، عیاشیاں ہو رہی تھی، سب رب دیکھ رہا تھا، لیکن کبھی بھی اتنے انبیاء کو بھیجنے کے باوجود کعبہ کی مٹی اور شہر کی قسم نہیں یاد فرمایا۔ مصطفیٰ آئے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہ، اے حبیب آپ میں اس شہر کو عظمت و برتری آپ کے قدم میمنت لزوم سے ادا کر رہا ہوں کہ آپ اس میں آ گئے ہیں، اس لیے قسم یاد کریں۔ مٹی کو خائے قرآن خاکے گزر کی قسم، مصطفیٰ جس خاکے گزر سے مٹی سے گزرتے ہیں اس کی اللہ قسم یاد فرما لے، تو نبی سے مٹی بے جان بے حقیقت چیز، توجہ دے، بے حقیقت چیز ٹچ ہو جائے تو اللہ قسم یاد فرمائے، قرآن میں جگہ دے دے، مصطفیٰ کی ولادت کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ ولادت بھی تو مصطفیٰ سے ٹچ ہے، ولادت بھی مصطفیٰ سے ٹچ ہے، نہیں میلاد کا تعلق، مولود کا تعلق، میلاد کا کنیکشن مصطفیٰ سے ہے، تو مصطفیٰ سے کنیکشن والی چیز یہ بدعت اور حرام نہیں ہو سکتی، بلکہ یہی توحید ہے۔ اس لیے کہ قرآن، توجہ دیجیے گا، کیا توریت اللہ کا کلام نہیں ہے؟ انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے؟ زبور اللہ کا کلام نہیں ہے؟ جب یہ سب اللہ کا کلام ہے تو کیوں نہیں آپ کو دیا اللہ نے؟ جب اپنا کلام ہی تلاوت کرنا مقصود تھا تو اللہ پاک توریت
ابھی تو محسوس کر لیا کرو کہ حدیث کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس کا کنیکشن کسی سنی شخص سے نہیں ہے، مصطفیٰ سے۔ حدیث جب بولتے ہیں تو حدیث سے کیا سمجھتے ہو؟ سڈنلی دماغ جاتا ہے مصطفیٰ، صحیح ہے؟ جیسے اللہم صلی علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں اور سڈنلی آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہم صلی علی، صحیح ہے؟ اللہم صلی علی، ایسے ہی حدیث کا لفظ بولنے سے توجہ دیجیے، حدیث کا لفظ بولنے سے ڈکشنری کا خیال نہیں آتا، مصطفیٰ کی زبان کا خیال آتا ہے، زبان مصطفیٰ کا خیال آتا ہے۔ اور سنا زبان مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کرتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نمل کی آیت نمبر 3 میں، اے لوگوں سنو، یہ وحی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بھی بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں، میں بولواتا ہوں، اور رب کی وحی ہوا کرتی ہے جو وہ بولتا ہے۔ اب ذرا محسوس کرو، گھروں پر بیٹھ کر کسی حدیث کو ضعیف کہہ دینا، یہ بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن سمجھنا آسان نہیں ہے۔ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات کہ خدا کی وحی ہے، تو کیسے تمہاری جرات کیسے ہو رہی ہے کہ یہ منانا نہیں ہے، وہ منانا نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ایسی ہے، ابو لہب نے بنایا کافر ہے، بخاری شریف میں ہے وہ بیکار ہے، سند یہ ہے، ایسی یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتا، محبت کا درس دے رہا ہوں، پیغام محبت دے رہا ہوں، جس بنیاد پر آپ الحمدللہ مجھے سینے سے لگ سکتے ہو۔ پہلے ڈرتے تھے، کیسے لگنا؟ محبت میں سیاہ و سفید نہیں، خدا کی قسم، موٹا سینہ ہو یا پتلا سینہ ہو، محبت میں ایک لگ رہا ہے۔ تو اپنے نبی کی محبت پر آپ کو ہم کو ایک ہونا، یہ عہد کر لینا ہے، اور یہ آپ کا ہماری جانب سے پیغام نہیں ہے، قرآن کا پیغام ہے، یہ آپ کے ایمان کا پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات آگے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ بھی کلمہ ہے آپ کا سوائے اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی کلمہ ہے۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا بول سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ بولتے ہیں نہیں کیا ایسا لے کر یہ منا لیتے بیٹھتے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی ہے، ایسا کیسے ہے، یہ لوگ بڑے باغی ہیں، وفات کے دن کو خوشیوں کے دن میں کنورٹ کر رہے ہیں، ایسا ویسا اس طرح کے جملے جو بول کر کے، لیکن یہ آپ مجھے زیر مت کرو یار، مطلب ہم منا رہے ہیں تو ہماری وجہ سے ایسا بول رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہوا، ان کے زمانے میں تو رسول پاک تشریف لے گئے، ان کے زمانے میں لے گئے، تو آپ پوچھئے صحابہ کرام سے کیا ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا تھا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی ایک تفسیر قرطبی سے ایک بات بھی آپ بتا، حضرت بلال بن حارث مزنی، قبیلہ مزن سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی اچھی حدیث بات آ گئی ہے، الوداع ابن کثیر میں بھی بڑی اور حضرت اس حدیث کو پڑھا، توجہ دیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی بھی راوی ہیں، اس طرح کی بہت ساری اور بھی ریلیٹڈ روایت ہے، درود شریف پڑھے پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی حضرت علی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 دن دفنائے جانے کے 3 دن کے بعد حضور کے، توجہ دیجیے گا اور آپ اس کو محسوس کیجیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 12 کو وفات ہے تو وفات مناتے کیا، یہ کرتے کیا، وہ کرتے کیا، تو بھائی 1400 برس گزرے یا ایک دن گزرے، وفات اگر ہے اور صحابہ کے اندر یہ تصور ہے تو ہمارا بیس آف ایمان صحابہ ہے، ہمارا بیس آف ایمان صحابہ ہے، صحابہ کو فالو کرتے ہیں، قرآن پاک نے کہا ان کی طرح ہمارا ایمان بنا، تو حضرت علی کہتے ہیں، آپ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم جب رسول پاک کو دفنا دیے، توجہ دیجیے گا، روضہ رسول میں تشریف لے گئے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جب گزر گیا، وہی بلال بن حارث مزنی ایک صحابی بارگاہ رسالت میں، ایک آرام صحابی بارگاہ رسالت میں آتے اور عرض کرتے ہیں، توجہ دیجیے، یا رسول اللہ قد سمعت ما قلت، دوسری روایت میں قد سمعنا ما قلت، جو آپ نے کہا ہم نے سنا، جو آپ نے اللہ کی طرف سے لایا ہم نے پایا، جو آپ کے آرڈرز تھے ہم نے فالو کیا، جو اللہ کے احکام تھے ہم نے لیا، یا رسول اللہ، توجہ دیجیے گا، 3 دن ہو چکا ہے اور کیا جملہ ہے، یا رسول اللہ، محسوس بھی کرتے چلے جائیں، جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں انتقال کے بعد یا رسول اللہ دور سے نہیں بولنا چاہیے، ان سے نہیں بولنا چاہیے، دور نزدیک کا شرک ہے، عجیب بات ہے، نزدیک اور دور کا مطلب کیا، جو شرک ہے وہ شرک ہے، پتھر پوجنا شرک ہے، چاہے وہ حجر اسود ہو یا یہاں کا پتھر ہو، پوجنا شرک ہے، چومنا شرک نہیں، تو پوجنا شرک ہے تو ہے، چاہے وہ جنتی پتھر ہو یا دنیاوی پتھر، پوجنا کسی بھی حال میں شرک ہے۔ تو اب اگر غور کیجیے، 3 دن ہو چکے، رسول پاک کی بارگاہ میں آرام عرض کرتے، یا رسول اللہ جو کہا آپ نے ہم نے سنا، اور انہی کہی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وہ کیا ہے کہ لوگوں جب گناہ کر لو ارے مصطفیٰ پر حاصل ہو جاؤ، تو یا رسول اللہ میں
जाऊगा, हाजिर हो जाए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और आपको भी सिफारिश वस्तग़फ़रलहुम रसूलो, रसूल को भी सिफारिशी समझे, रसूल को भी सिफारिशी समझे। सिफारिशी समझ रहे हो? रिक्वेस्ट करने वाला समझे। तो या रसूल अल्लाह, मैं यही आयत पढ़कर सुन करके आपकी बारगाह में आया हूँ, गुनाहगार हूँ, गुनाह करके आया हूँ। ये बोल रहे थे, बोलते बोलते कब्र रसूल और रोज़े रसूल पर गिर पड़े। तवज्जो कीजिएगा। और उस एक रिवायत में और भी है कि वो बोल भी रहे थे और रोज़े रसूल की मिट्टी फरमा पे नफ्सही अपने ऊपर मार रहे थे, मिट्टी मार रहे थे, मारते मारते जिसको बोलते हैं जज्बात से मगलूब हो, मारते मारते रोज़े रसूल पर गिर गए, आंख लग गई तो कब्र रसूल से आवाज है, फनूदिय मिनल कब्र या रजुल, ए शख्स, कब्र से आवाज है, ए शख्स, अल्लाह पाक निजात तेरी कोशिश करो।